اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پہلی ذیقعدہ سن 173 ہجری قمری کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پیغمبر کے شہر مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ جناب نجمہ خاتون آپ کی اور امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، رضیہ، مرضیہ، سیدہ اور اخت الرضا آپ کے القاب ہیں، جن میں سے معروف القاب معصومہ اور کریم اہل بیت ہیں۔ علم و تقوی کے لحاظ سے آپ اعلیٰ مقام پر فائز تھیں۔ آپ کی علمی منزلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ اہل تشیع کے کچھ افراد مدینے میں داخل ہوئے جو امام کاظم علیہ السلام سے کچھ سوالات کے جواب دریافت کرنا چاہتے تھے، لیکن امام علیہ السلام کسی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان سوالات کے جواب لکھ کر ان تک پہنچا دیے۔ وہ جواب لے کر مدینے سے باہر نکلے کہ راستے میں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب امام علیہ السلام نے ان کے سوالات اور حضرت معصومہ علیہ السلام کے جوابات کو ملاحظہ فرمایا تو 3 بار کہا، تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے۔ سن 196 ہجری قمری یعنی امام رضا علیہ السلام کو مرو جلا وطن کیے جانے کے 1 سال بعد حضرت معصومہ علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعض بیٹوں اور اہل بیت کے ہمراہ ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر یعنی مرو جانے کا ارادہ کرتی ہیں۔ فاطمی چراغ کو گل کرنے کے ارادے سے بنی عباس کے کارندے ڈاکوؤں کے لباس میں حضرت کے قافلے پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود بہت سے مردوں کو شہید کر دیتے ہیں، اور بعض روایات کی بنا پر حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کو بھی مسموم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ قافلے والوں سے فرماتی ہیں کہ انہیں قم لے جایا جائے۔ جب یہ خبر شیعیان اشعری کو ملتی ہے تو آل سعد بھی اشعریوں کے ساتھ حضرت معصومہ کے استقبال کے لیے شہر ساوا کا رخ کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ حضرت معصومہ کے قافلے سے ملتے ہیں تو موسیٰ بن خزرج اشعری جناب معصومہ کے ناقے کی مہار کو تھامتے ہیں اور انہیں قم لا کر خود ان کی میزبانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
موسیٰ بن خزرج کے گھر 17 دن قیام کرنے کے بعد حضرت معصومہ علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ فرماتی ہیں۔ موسیٰ بن خزرج کے گھر میں آپ کی عبادت کی مخصوص جگہ تھی جو آج بھی باقی ہے۔ آج اس جگہ پر عالی شان مسجد ہے جسے بیت النور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ زمین جہاں آج حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر اور ایوان و صحن ہے، وہ ایک باغ تھا جس کے مالک موسیٰ بن خزرج تھے۔ حضرت معصومہ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اسی جگہ پر سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ بن خزرج آپ کی قبر مطہر پر کھجور کے پتوں اور لکڑی سے چھت اور سائبان تعمیر کراتے ہیں، یہاں تک کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی زینب قم تشریف لاتی ہیں اور آپ کی قبر مطہر پر اینٹ، پتھر اور کچی مٹی سے مستطیل نما ایک گنبد تعمیر کراتی ہیں۔ اس وقت حرم حضرت معصومہ علیہ السلام میں 4 رواق پائے جاتے ہیں۔ رواق بالا سر، جو مسجد بالا سر سے لے کر ذریح مطہر تک پھیلا ہوا ہے اور جسے آئینہ کاری کے ذریعے نہایت خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے۔ رواق دار الحفاظ، یہ رواق ایوان طلا سے ذریح مطہر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ رواق زنانہ حصہ ہے جو بی بی کے پائنتی میں واقع ہے۔ رواق پیش رو، جو مسجد طباطبائی سے ذریح مطہر تک پھیلا ہوا ہے۔ معصومہ قم کے روضہ اقدس میں 3 صحن موجود ہیں۔ صحن نو، جسے صحن عتابکی بھی کہا جاتا ہے۔ صحن عتیق، ایوان طلا صحن عتیق کے مشہور ترین ایوان میں سے ہے، جسے شاہ بیگم نے تعمیر کرایا اور جس پر 1249 ہجری مطابق 1833 عیسوی میں فتح علی شاہ نے سونے کا ملمہ کرایا۔ ان ایوانات میں مختلف قسم کے اسلامی ہنر کی تزئین کی گئی ہے، جیسے مقرنس کاری، گچبری اور آئینہ کاری، اور ان میں خط کوفی، خط نسخ اور خط سلس میں نفیس کتیبے موجود ہیں۔ ایوان طلا کی لمبائی 9 میٹر، اس کی چوڑائی 6 میٹر اور اس کی اونچائی 14.80 میٹر ہے۔ حضرت معصومہ علیہ السلام کے روضہ اقدس میں بہت سے مراجع اعظام اور علماء اخلاق بھی مدفون ہیں، جن کی زیارت یقیناً روح کی شادابی اور ترقی کا سبب ہے، جیسے آیت اللہ العظمہ حاج شیخ عبد الکریم حائری یزدی، حوزہ علمیہ قم کے بانی، آیت اللہ العظمہ سید بروجردی، عالم تشیع کے مرجع بزرگ اور مسجد اعظم کے بانی، آیت اللہ العظمہ شیخ محمد علی عراقی، مرجع تقلید، آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت فومنی، مرجع تقلید، آیت اللہ شہید مرتضی مطہری، ممتاز دانشور۔ اے وارث کل مظلوموں کے، یہ پردہ اٹھا اب تیرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زہرا اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ کیجیے مشکل کشائی وقت
وقت مشکل ہے پڑا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا۔ دل بہت بے چین ہے حالات حاضر دیکھ کر، مسکراتی زندگی کو کھا گئی کس کی نظر، دور سب کو کر دیا یہ آ گئی کیسی وبا، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا۔ آپ کے بچوں کے ظاہر ہے کرم کر دیجیے، اٹھ رہی ہیں انگلیاں بھی بھرم رکھ لیجیے، ہیں شفا خانے ہمارے مشہد و کرب و بلا، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا۔ کیسے روکے گی عزاداری سے یہ دنیا ہمیں، آپ نے فرش عزا کے واسطے مانگا ہمیں، ہے یقین فرش عزا کے واسطے مانگا ہمیں، ہے یقین جاری رہے گا یہ عزا کا سلسلہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، ہے طواف خانہ کعبہ کا رک جانا جب، یہ نشانی ہے امام عصر نے آنا ہے، دیکھتا ہے خانہ کعبہ بھی ان کا راستہ، کیجیے مشکل کشائی،
مشکل ہے پڑا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، خوف ہے پھیلا ہوا اب دیکھتا ہوں میں جہاں، المدد یا سیدہ ہوں دور سب بیماریاں، آپ کو ہے واسطہ سغرا کا اور سجاد کا، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، آپ کی تربت پہ نانے کا ہے پہلے ہی غم، اب اگر کرب و بلا سے بھی ہوئے محروم ہم، مر ہی جائیں گے اگر یہ سلسلہ بھی رک گیا، کیجیے مشکل کشائی، وقت اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، ہو ظہور حجت پروردگار دو جہاں، ان کے آتے ہی پلٹ آئیں گی سب خوشحالیاں، ہاتھ پھیلائے دعا کرتے ہیں ذیشان و رضا، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، أضم البلاء وبرح الصقام، وانكشف الغطاء وانقطع وضاقت الأرض ومنعت السماء، آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ مشاندرہ کی روح کو بخش دیں۔ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم عجل لوليك الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن حکیم کی آیہ شریفہ جس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم بے شک ہر انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے وہ لوگ نقصان سے بچے ہوئے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ صبر ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضور کی حدیث ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے، یعنی جس کے پاس صبر آ جائے اس کے پاس آدھا ایمان آ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک جملہ کہہ دوں، جس کے پاس صبر آ جائے وہ نصف ایمان کا، آدھے ایمان کا مالک بن جاتا ہے، اور جو صبر کرنے والوں کا امام ہو وہ کل ایمان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، وہ لوگ بچے ہوئے ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، جو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ایمان اور اچھے کام کرنا، حق اور صبر کی وصیت کرنا، میرے عزیزو یہ سارے کام انسان جب اڈاپٹ کر لے تب انسان جنتی بنتا ہے، تب انسان نقصان اٹھانے والوں میں نہیں، فائدے والوں میں رہتا ہے۔ ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، حق کی وصیت، حق کی نصیحت کرنا بھی ضروری ہے، صبر کی نصیحت بھی کرنا ضروری ہے۔ ایمان اچھا ہے، عمل بھی ہے، صبر نہیں ہے تو ایسے انسان کا ایمان انکمپلیٹ ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ میرے عزیزو، انسان نقصان اٹھانے والا ہے اگر اس کے پاس صبر نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس صبر ہے، ایمان اور عمل نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تب بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ آج کی رات شب جمعہ زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی رات ہے، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کی فضیلت کو سمجھو اور اس کی رسپیکٹ اور احترام کو ختم نہ ہونے دو۔ آج کی رات، امام فرماتے ہیں، آج کی رات اگر کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب ڈبل لکھا جاتا ہے، اس کا گناہ ڈبل لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس نے گناہ کیا، دوسرے آج کی رسپیکٹ کو اس نے توڑ دیا، آج کی کوئی رسپیکٹ نہیں رکھی، اس لیے اس کا عذاب بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے، یہ رات رحمتوں والی رات ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں، جب شب جمعہ ہوتی ہے اس وقت سے لے کر، جب جمعے کی رات، یہ نائٹ آف جمعہ، شب جمعہ، جب شب جمعہ ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جمعے کی فجر تک، ہر گھنٹے پر اللہ 6000 لوگوں کو جہنم سے باہر نکال دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ صرف شب جمعہ کی رسپیکٹ میں، شب جمعہ میں جو رحمتیں اتر رہی ہیں اس رحمتوں کے عوض میں۔ عزیزان محترم، یہ شب جمعہ ہے۔ معصوم کی دوسری حدیث، امام فرماتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں کہ شب کی جمعرات کے دن، یعنی تھرسڈے کے دن
ظہر کے وقت سے لے کر کے جمعے کے دن ظہر کے وقت تک اگر اس بیچ میں کوئی مر جائے تو اس کو فشار قبر نہیں ہوتا ہے۔ ٹائم آپ کو بتا دیا، وقت بتا دیا آپ کو میں نے، جو معصوم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ جمعرات یعنی تھرسڈے کے دن ظہر کے وقت سے لے کر کے جمعے کے دن ظہر کے وقت تک، اس بیچ میں اگر کوئی مر جائے تو اسے فشار قبر نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک اور حدیث، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شب جمعہ کی فضیلت میں آج پڑھ رہا ہوں، اس لیے یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ شروع ہوتی ہے، اللہ ایک فرشتے کو زمین پر اتارتا ہے۔ وہ فرشتہ زمین پر آ کر اعلان کرتا ہے، اناؤنسمنٹ کرتا ہے، لوگوں میں اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندوں، شب جمعہ آ گئی، نائٹ آف جمعہ، شب جمعہ آ گئی۔ اس رات میں کیا کوئی ہے کہ جو کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہے وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ اسے ظالم سے بچائے گا اور ظالم سے اس کا انتقام لے گا۔ کوئی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسری چیز، پھر وہی فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ کا اعلان ہے کہ کیا کوئی بندہ آج کی رات شب جمعہ میں ایسا ہے کہ جس کا رزق چھن گیا ہے، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ سے رزق مانگے، اللہ اس کے رزق، اس کو بے انتہا رزق عطا کر دے گا۔ پھر وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے اللہ کے بندوں، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ کیا آج کی رات کوئی بندہ ہے جو مریض ہو، بیمار ہو، اللہ سے شفا مانگے، اللہ اسے بہت جلد شفا عطا کرے گا۔ پھر وہی فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہ کے بندوں، کیا کوئی ایسا ہے تمہارے درمیان، اللہ کا یہ اعلان ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کے سامنے مشکلیں زیادہ ہیں اور اس کے سامنے بندشیں لگی ہوئی ہیں، دروازے بند ہیں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ پھر وہی فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیا آج کی رات کوئی ایسا ہے جو کسی غم میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ آج کی رات کی رحمت کے صدقے میں اس کے غم کو دل سے نکال کر کے سکون اور راحت عطا کرے گا، خوشیاں عطا کرے گا۔ آج کی رات یہ ساری دعائیں مانگی ہیں، یہ ساری دعائیں ہیں جو مانگنی ہیں آج کی رات، بہت جلد قبول ہوں گی۔ پھر وہی فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیا آج کی رات کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو بہت جلد قبول کر لے گا۔ یہ اعلان کرتا ہے فرشتہ۔ میں نے آپ کو سارے اعلان جو کتابوں میں لکھے ہیں، حدیث میں لکھے ہیں، میں نے آپ کو سنا دیے۔ آج کی رات رحمتوں کی رات ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آج کی رات اگر کوئی بڑا کام آپ کا ہے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ ہم نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعائے مشلول کی تلاوت کریں۔ دعائے مشلول کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ اکبر، بڑے عظیم جملے، بڑے قیامت خیز جملے ہیں اس کے اندر۔ آپ اگر اس کے میننگ کو پڑھیں آپ کو لطف آ جائے گا اور آپ اس کو سوچنے میں ڈوب جائیں گے، غرق ہو کر کے سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ دعائے مشلول پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت، پھر دعائے مشلول پڑھیں، اللہ کو اہل بیت کا واسطہ دیں، دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی۔ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ کسی انسان کی بڑی حاجت ہوتی ہے، اللہ اسے روک کر کے رکھتا ہے، جب شب جمعہ آتی ہے تو اللہ بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑی عظیم رات ہے، اللہ سے جڑنے کی رات ہے، اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ، بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، ضرور تھرسڈے نائٹ آپ مسجد میں اگر نہیں بھی کسی دن آئے، ابھی تو ظاہر سی بات ہے مسجد بند ہے، تو گھروں میں آپ پڑھ رہے ہیں، دعائے کمیل آپ ضرور لگائیے۔ آپ کے موبائل میں ہے یا ٹیلی ویژن میں، کسی طریقے سے بھی آپ لگائیے، لیکن گھر میں اللہ کا ذکر جب چاروں طرف پھیلے گا، اللہ کے ذکر کی آواز پھیلے گی، میرے عزیزو یقین کیجئے اللہ آپ کے گھر سے بلاؤں کو نکالے گا، رحمتوں کو اتارے گا۔ سب لوگ سنیں گے، کوئی سننا چاہے یا نہ چاہے، آپ سنائیے، چلائیے، سنے گا۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ایک تھرسڈے نہیں، دوسرے تھرسڈے نہیں، کبھی نہ کبھی تو دل میں انقلاب پیدا ہوگا، ایک ریولوشن پیدا ہوگا اور انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ اللہ کے ذکر کا کمال ہی یہی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو جملہ فرمایا تھا کہ اگر گھوڑے پر کوئی سواری نہ کرے، گھوڑے پر نہ بیٹھے تو گھوڑا ریبل ہو جاتا ہے، پھر کسی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے دل کا حال ہے، اگر اس دل کو اللہ کا ذکر نہ سنایا جائے پھر یہ کبھی ذکر سننے کو تیار نہیں ہوتا، یہ باغی ہو جاتا ہے، یہ ریبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس دل کو اللہ کا ذکر سناؤ تاکہ دل تمہارا نرم رہے اور اللہ کے راستے پر باقی رہے۔ یہی تو چاہیے اللہ کو میرے عزیزو۔ اور آج کی رات دعاؤں کی رات، مغفرت کی رات ہے۔ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہیے وہ دعا کریں، وہ دعا کریں، معصوم بچے دعا کریں آپ کے لیے۔ آپ پریشان ہیں، بچوں کو بٹھائیے، ان سے دعا کروائیے، ان کو دعا کا طریقہ بھی آ جائے گا اور ان کی دعا آپ کے حق میں قبول بھی ہو جائے گی۔ دونوں فائدے ہیں، فائدہ اس کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ اس کو بھی دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے زبان کھولنے کا طریقہ آ جائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ جب حیوانوں کی دعا کو رد نہیں کرتا تو معصوم بچوں اور مومن بچوں کی دعاؤں کو کہاں سے رد کر دے گا؟ نبی سلیمان علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے شہر میں سوکھا پڑ گیا، ڈرائی ہو گیا، نہ بارش ہوتی ہے نہ زمین سے پانی نکلتا ہے، بہت کم کہیں کہیں پانی نکل رہا، بہت پریشان ہیں لوگ، کھیتیاں نہیں ہو رہی ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، کیا کریں؟ شہر کے لوگ آئے نبی سلیمان کے پاس، اے نبی سلیمان چلیے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ نبی سلیمان فرماتے چلو، سب کو لے کر کے ایک میدان میں آئے دعا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ سب نے اٹھائے، نبی سلیمان جانوروں کی آواز کو سنتے تھے اور چھوٹی چھوٹی جو کیڑے مکوڑے ان تک کی آواز کو سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اللہ نے انہیں جانوروں کی زبان سمجھنے کا علم دیا تھا۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے دیکھا جب سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے نا، اب سب انتظار کریں نبی سلیمان دعا مانگیں تو ہم آمین کہیں۔ نبی سلیمان نے دیکھا کہ ایک چیونٹی، چھوٹی سی چیونٹی، یعنی اینٹ، انگلش میں جسے اینٹ کہتے ہیں، چھوٹی سی چیونٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے اللہ سے کہہ رہی میرے اللہ، ان انسانوں کی گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ فرما، ہمارا رزق نہ روک، میرے اللہ بارش نازل کر دے۔ اس جیسے ہی دعا مانگی نا اس نے، نبی سلیمان علیہ السلام نے سنی، سب لوگ دیکھ رہے ہیں نبی سلیمان خاموش کیوں ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ جب وہ دعا مانگ کے جانے لگی، نبی سلیمان نے اپنے لوگوں سے کہا اب تم کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیونٹی کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اللہ بارش نازل کرے گا، رحمت نازل کرے گا۔ لوگ سمجھ گئے۔ تب نبی سلیمان نے فرمایا کہ اللہ نے کسی چیز کو بھی کبھی حقیر نہیں سمجھا، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی نظر میں سب کا احترام ہے، اللہ نے اس کی دعا، چیونٹی کی دعا بھی قبول کر لی ہے۔ اب سوچئے جب چیونٹی کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے تو ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہیں اللہ ان کی دعائیں کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ایک مومن کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ لیکن مومن اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو جھکائے، زبان سے گناہوں کو نکالے، دل سے گناہوں کو نکالے، دماغ سے گناہوں کو نکالے، کچھ تو اس کی سنے تاکہ وہ ہماری سنے۔ میرے عزیزو، انسان کی حالت یہی ہے، انسان چاہتا ہے وہ سنے، ہم اس کی نہ سنیں، اسی لیے جب نہیں سنی جاتی تو پریشان ہوتا ہے اور پھر ان کے پاس جا کر کے شکایتیں کرتا ہے ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے، ملتا ہی نہیں، کہاں سے ملے گا؟ کبھی اس کی بھی تو سن لو، کبھی اس کی بھی تو مان لو، تاکہ جب تمہارا وقت ہو وہ تمہاری بھی تو سنے۔ میرے عزیزو، ہم اس کی سنیں، وہ ضرور ہماری سنے گا۔ وہ تو قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ عزیزان محترم، یہ کمال کے اللہ کی ذات ہے، بڑی عظیم و بے مثل ذات ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اہل بیت نے یہی سمجھایا ہے، اہل بیت نے یہی بتایا ہے کہ انسان اللہ والا بن جائے، انسان اللہ کی بارگاہ میں خود کو جھکا دے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کا نام سنا ہوگا آپ نے، جنہیں سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ ایک شہر میں پہنچے تو حضرت سکندر نے، حضرت ذوالقرنین نے کیا دیکھا؟ پوری دنیا پر ان کی بادشاہی تھی، ان کی حکومت تھی حضرت سکندر کی، سکندر اعظم۔
پورے دنیا کے بادشاہ بنے تھے، اللہ نے انہیں بادشاہی دی تھی، اللہ والے تھے۔ ایک شہر میں پہنچے، دیکھا وہاں گھروں میں دروازے نہیں ہیں، اس شہر میں کوئی جج نہیں، کوئی کورٹ نہیں ہے، اس شہر میں ہر گھر کے دروازے پر ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کو بلایا، اس شہر کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تمہارے گھروں میں کہیں دروازے نہیں؟ تمہارے شہر میں مجھے پتہ چلا ہے کوئی کورٹ نہیں، کوئی قاضی نہیں، کوئی جج نہیں، تمہارے شہر میں ہر گھر کے باہر ایک قبر نظر آتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی لڑتا نہیں ہے، ہمارے شہر میں کوئی لڑائی نہیں کرتا، اس لیے کوئی کورٹ نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں، کیونکہ لڑائی نہیں ہوتی تو فیصلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پہلی بات، ہمارے گھر میں کوئی چور نہیں ہے، ہمارے شہر میں کوئی چور نہیں ہے، اس لیے دروازہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب حضرت سکندر نے پوچھا تمہارے گھروں کے دروازے کے باہر قبریں کیوں بنی؟ اب اس نے جو بات بتائی، کہنے لگا کہ دیکھیے قبریں یہ ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں کہ جب بھی کوئی مرتا ہے اس کی قبر اس کے گھر کے باہر ہی بنا دی جاتی ہے، جتنی جگہ ہوتی ہے وہاں بناتے ہیں۔ اس لیے بناتے ہیں کہ جب جو لوگ زندہ ہیں اور گھر میں رہ رہے ہیں، جب وہ باہر نکلیں اپنے کام کاج کے لیے، اپنے کام دھندے کے لیے، تو قبریں دیکھ کر کے جائیں اور سمجھ لیں کہ آخر زندگی کا آخر یہی قبر ہے، اسی میں جا کر کے لیٹنا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ اچھے اعمال اور برے اعمال کا بدلہ ہی ہے جو اس کے اندر انسان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اچھا ہے تو اچھی حالت میں، برا ہے تو بری حالت میں۔ قبریں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ گھر سے نکلتے ٹائم اپنی موت یاد کریں، اپنی موت، گھر سے نکلتے ٹائم اپنی موت یاد کریں، اور جب واپس آئیں دن بھر کے بعد جب رات میں واپس آئیں تو پھر یہ قبر دیکھیں، پھر گھر میں جائیں، تاکہ جب تک گھر کے اندر رہیں تب بھی اپنی موت یاد رہے۔ باہر جائیں قبر دیکھیں تاکہ باہر گڑبڑ نہ کریں، آتے ٹائم قبروں کو دیکھیں تاکہ گھر کے اندر آ کر کے گڑبڑ یا غلطیاں نہ کریں۔ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں، جب موت یاد رہے گی تو نہ کوئی چوری کرے گا نہ کوئی جھگڑا کرے گا۔ جھگڑا بھی ہوتا ہے یا تو ایگو میں، یا تو کسی کو نیچا دکھانے میں، یا اپنا غصہ نکالنے میں، ان ساری چیزوں کے لیے تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ ابھی جناب سکندر ذوالقرنین سمجھ گئے، کہنے لگے بڑا خوبصورت شہر ہے، یہیں تو میرا رہنے کا دل چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، پاک زندگی اللہ چاہتا ہے۔ پاک زندگی جب ہو جب موت یاد رہتی ہے۔ میرے عزیزوں، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھ میں لوگ آئے تھے، کتنے عظیم تھے، کتنے کریم تھے، اور جو حسین کے سامنے تھے، جو دشمن بن کر کے آئے تھے، وہ وہی تو تھے جن کے دلوں میں لالچ تھی۔ کسی کو پوسٹ چاہیے تھی، کسی کو پیسہ چاہیے تھا، کسی کو دنیا کی یہ معمولی سی عزت چاہیے تھی۔ ہر انسان کے دل میں لالچ ہی تو تھا، تبھی تو آیا تھا، ورنہ کیوں آیا تھا؟ یہ لالچ وہ ہے عزیزان محترم جو انسان کو جنت سے نکال دیتی ہے، جو جنت میں جانے نہیں دیتی انسان کو۔ یہ لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ ہمارا انجام تو موت ہے تو لالچ سے باہر آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، کربلا کا وہ میدان کہ جہاں پر حسین اور حسین کے گھر والے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین اکیلے بچے۔ حسین خیمے کے باہر آ کر کے آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، کوئی ہے جو میرے استغاثے پر لبیک کہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ خیمے میں ہلچل مچی۔ فضا خیمے کے دروازے پر آ کر آواز دیتی، مولا آپ کے استغاثے کی آواز نے، مدد کی آواز نے اصغر کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے خیمے کے قریب آئے، رباب لاؤ، میرے شیرخوار کو لاؤ، میرے بچے کو لاؤ۔ تاریخ میں لکھا ہے رباب امام حسین کی گود میں لا کر بچے کو دیتی ہیں۔ تاریخ جانتی ہے کہ اصغر کو پانی نہیں ملا، 3 بھال کا تیر شعبہ تھا جو اصغر کے گلے میں ادھر سے ادھر چلا گیا۔ حسین کی گود میں چھوٹا سا بچہ تڑپ کر رہ گیا، پلٹ گیا بچہ۔ اب روایت آپ کو سناتا ہوں۔ آپ رمضان میں ایک دعا پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی۔ یہ ابو حمزہ صومالی، میں ان کے بارے میں پوری ایک تقریر کر چکا ہوں، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو۔ ابو حمزہ صومالی
امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ ایک دن یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، ایک دن ملنے کے لیے آئے، کچھ مسئلے پوچھنے تھے، کچھ باتیں پوچھنی تھی، امام زین العابدین کے گھر آئے۔ جیسے ہی دروازے پر نوک کیا، ایک کنیز آئی، کنیز پوچھتی ہے کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگے اپنے امام سے ملنا ہے۔ کہنے لگی امام گھر کے اندر فلاں کمرے میں ہے۔ اب سامنے صحن ہے، کھلی ہوئی جگہ، پھر اندر جا کر کے امام کا یہ دروازہ ہے، کھلی ہوئی جگہ ہے، اندر کمرے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، چاروں طرف مدینے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ وہ کہتی ہے کہ رکو میں امام سے پوچھ کر آتی ہوں۔ امام سے پوچھ کر آئی، امام نے فرمایا کہ گھر کی خواتین کو پردے میں بھیجو، اور جو ہیں ان سے کہو کہ سب جو خواتین ہیں وہ حجاب میں یا حجرے میں چلی جائیں۔ ظاہر ہے امام کے گھر میں بھی عورتیں، خواتین حجاب میں رہا کرتی تھیں۔ بلا لاؤ ابو حمزہ صومالی کو۔ ابو حمزہ صومالی کو جو بلایا گیا نا، ابو حمزہ صومالی دروازے میں داخل ہوئے، جب صحن سے جو کھلی ہوئی جگہ تھی وہاں سے گزر کے کمرے میں جانے لگے نا، تو دیکھا دھوپ میں ایک بی بی چادر اوڑھے بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو حمزہ صومالی گھبرا گئے، جلدی سے امام کے حجرے میں گئے، امام سے کچھ باتیں پوچھیں۔ پوچھنے کے بعد جب سارے جواب مل گئے، ساری باتیں پوچھ لی، تو اس کے بعد ایک جملہ کہا مولا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا میں جب آپ کے گھر میں ابھی آیا تو میں نے دیکھا گھر کے آنگن میں ایک کنیز بیٹھی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کنیز بیٹھی ہے، شاید اسے سزا دی گئی ہے دھوپ میں بیٹھنے کی، اس نے کوئی غلطی کی ہوگی اس لیے اسے سزا دی گئی ہے، شاید اس لیے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مولا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کنیز سے کہیے کہ اپنے کمرے میں چلی جائے، اتنی تیز دھوپ ہے، اتنی گرمی ہے کہ اگر دانہ بھی زمین پر ڈالا جائے تو خود سے بھن جائے، اور وہاں وہ بیٹھی ہوئی ہے، کتنی تیز دھوپ ہے، گرمی کی وجہ سے اس کنیز کی حالت کیا ہو گئی ہوگی۔ امام رونے لگے، فرماتے ہیں ابو حمزہ صومالی وہ کنیز نہیں، وہ میری ماں رباب ہے، اصغر کی ماں رباب ہے، جو کربلا میں عہد کر کے آئی ہے، وعدہ کر کے آئی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی میں دھوپ میں بیٹھوں گی، سائے میں نہیں جاؤں گی، اس لیے میری ماں رباب دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں زدارو، امام سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی اس وقت کہ جب بی بی رباب کو دھوپ میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہوں گے۔ ایک دن امام سجاد آ گئے اور کہا اماں روز میں بیٹا بن کر آپ سے کہتا ہوں سائے میں تشریف لائیے، سائے میں چلیے، دھوپ کو چھوڑیے، سائے میں آئیے، لیکن آج بیٹا بن کر نہیں، آج امام بن کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اماں چلیے سائے میں چلیے، آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ ہاں زدارو، جیسے یہ جملہ فرمایا بی بی ام رباب اٹھی اور کہا بے شک بیٹا تم زمانے کے امام ہو، تمہاری اطاعت ضروری ہے، تم نے جو کہا اس پر ماننا، اس بات کو ماننا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر بی بی اٹھی اور ایک جملہ کہا کہ اے مولا حسین، وعدہ کر کے کربلا میں آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں بیٹھوں گی، آج زمانے کا امام کہہ رہا ہے اس لیے سائے میں جانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی سائے میں قدم رکھا، رباب زمین پر گری، زین العابدین زمین پر بیٹھ گئے، اماں کا شانہ ہلایا اور ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے میری ماں دنیا سے گزر گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مومن مومنات کو تمام ارضی و سماوی بلاؤں بیماریوں سے، اس کرونا وائرس سے محفوظ فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله اللهم صل على